بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو the second episode of Ramadan Nights. آج ہم ایک اور آیت کا مطالعہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ کتب علیکم تم پر فرض کیا گیا ہے اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. یعنی وصیت کرنے کے بارے میں تلقین سختی سے کی جا رہی ہے. اب یہ جو آیت ہے یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جب کہ ابھی وراثت کا قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا. تو اس وقت یہ ہر شخص پر لازم کر دیا گیا تھا کہ اپنی وصیت ہر بندہ کر کے اس دنیا سے جائے، یعنی کہ اس نے اپنے پاس سب کا حصہ وراثتوں میں مقرر کیا ہو. بٹ اس کے بعد یہ ہے کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قانون کو بالکل کلیئر کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان کر دی کہ جو وراثت اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہے اب کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا. اینی جب اس آیت کا مطالعہ کر رہا تھا تو جو پوائنٹ ذہن میں آئے وہ بڑا سیکھنے والا ہے، سوچنے والا بھی ہے اور عمل کیے جانے لائق ہے. اس حوالے سے 2 حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور ایک واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں. تو پہلے ہم حدیث پہ بات کرتے ہیں. جو پہلی حدیث ہے وہ صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی شخص پر 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت اس نے لکھ کے نہ رکھی ہو. یعنی جو بھی اس کے معاملات ہیں، لین دین ہے، جس طرح کے بھی ہیں، وہ سارا اس نے لکھا ہو، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے اور موت کا وقت آپ کے علم میں نہیں ہے. کسی بھی وقت کسی کو بھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوگی موت آ سکتی ہے، تو آپ اس کو فورسی نہیں کر سکتے. اس لیے یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے، پریکٹیکل پوائنٹ ہے ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ کہ آپ کی وصیت آپ نے لکھ کے رکھی ہو. اچھا، اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، یہ بھی صحیح مسلم میں روایت ہے اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین جو اعمال ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر انسان ایمان لائے اور اس کے راستے میں جہاد کرے. تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور اپنی جان بھی دے دوں، یعنی شہید ہو جاؤں، تو کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو اور دشمن کے مقابلے میں جمے رہو، وہاں سے بھاگو نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے نیت سے لڑو، اور پھر تم قتل کر دیے جاؤ تو تمہارے پچھلے گناہ یقیناً معاف ہو جائیں گے. اس کے کچھ دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھا کہ ابھی تم نے مجھ سے کیا سوال پوچھا تھا؟ تو اس شخص نے یہی سوال دوبارہ ریپیٹ کیا کہ میں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا اپنی جان دے دوں تو کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہ فرمایا کہ ہاں، اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے لڑو، دشمن کے مقابلے میں جمے رہو اور وہاں سے بھاگو نہیں، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ بات مجھے جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی حدیث. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو میں ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. کچھ ڈیز پہلے مجھے کنزیکٹیو جنازے پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور ہر جنازے کے بعد یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ یہ جو شخص اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے وارثین کی طرف سے اعلان کیا جاتا تھا کہ اگر اس شخص کے ذمے کسی کا لین دین ہے تو وہ اس کے وارثین سے رابطہ کر سکتا ہے، اس کے بھائی سے رابطہ کر سکتا ہے، والد سے رابطہ کر سکتا ہے. تو جب بھی اعلان کیا جاتا تھا میرے ذہن میں یہی حدیث گردش کر رہی ہوتی تھی کہ
لین دین ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ شہید کو بھی معافی نہیں ہے، یعنی کہ آپ اللہ کے راستے میں اگر جان بھی دے دیں تو بھی آپ کی معافی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کا جنازہ پڑھنے سے صرف اس وجہ سے انکار کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس شخص کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا ہاں قرض ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس شخص نے کچھ ایسا مال چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض ادا کیا جا سکے؟ تو بتایا گیا کہ نہیں چھوڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جنازہ تم پڑھ لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں بہت خیر و برکت کی دعا بھی فرمائی کہ اے علی، جس طرح تم نے اپنے بھائی کا ذمہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہت زیادہ اجر دیں اور تمہاری بخشش فرمائیں اور تمہارے لیے بھی آسانی والا معاملہ کریں۔ تو اب آتے ہیں پہلی بات کی طرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہمیں موت کے وقت کا بالکل اندازہ ہی نہیں ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تو یہ حدیث کتنی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ بے شمار دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے لین دین والے معاملات رہ جاتے ہیں، اور آپ خود سوچئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ذمہ قرض ہوتا ہے یا جس کو قرض دیا جانا یا ادا کرنا ہوتا ہے، وہ بیچارہ شرم کے مارے تقاضا بھی نہیں کر سکتا، اور دل سے اگر معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن بعض اوقات کچھ بندے کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ اس کے دل میں کوئی قلق رہ جائے اور وہ معاف نہ کرے، تو جو شخص گزر گیا ہے وہ کتنی مشکل میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے جو ٹیک ہوم میسج ہے، یہ جو آج کا لیسن ہم لرن کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو خاص طور پہ لین دین کے معاملات ہیں وہ ضرور کسی جگہ پہ لکھ کے رکھیں۔ اگر ہم کوئی ڈائری میں نہیں لکھنا چاہ رہے تو ہم الیکٹرانک ڈیوائسز یوز کر سکتے ہیں، نوٹس میں لکھ سکتے ہیں، گوگل ڈرائیو میں لکھ سکتے ہیں، کوئی اپنے بہت زیادہ انٹیمیٹ فرینڈز ہیں 1 یا 2، ان کو بتا سکتے ہیں کہ یار اگر کچھ خدا نخواستہ کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو سب سے پہلے یہ آپ نے ڈاکومنٹ کھول کے اس میں سے ان لوگوں کے معاملات یہ درست کر دینے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی فیملی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کوئی چیزیں خاص طور پہ مینشن کرنا چاہتے ہیں یا اپنی لائف میں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت نہیں ملی، تو آپ وہاں ڈاکومنٹ ضرور کر کے رکھیں کہ میں اس طرح سے چاہتا ہوں کہ یہ معاملے اس طرح سے کر لیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ رکھیں اور اپنے دین کا بہترین فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔